بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس کو لوٹ لے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، دیہاتی ہوں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شفقت کے ذریعے اس کی مصابات اور بدکاری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبدل قادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پر گر پڑا، اور اس کی زبان پر یہ سرکار عبدل قادر رحمۃ اللہ علیہ یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرما جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کے اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عزوجل میں متوجہ ہوئے تو عیب سے آواز آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ اس کی نگراں فیض رسد سے وہ قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبدل قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد اور عدد بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پر پر نور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار، قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے ارشاد فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھوں کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پروردگار ذوالجلال نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں توفیق فرمائیں گے۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اس کی قبر سے چیخ کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پرنور نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ عرض کی، معلوم نہیں۔ فرمایا، ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا؟ عرض کی، معلوم نہیں۔ کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا؟ عرض کی، یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور اقدس نے مرکب فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہاتھ وجاد روح نور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا، فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں، ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فراد بکاری کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدل قادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدل قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے؟ جواب میں کہا، جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا، میں نے آج رات اپنے والد کو سرز حمزہ زید کیے ہوئے خوش خمار دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، میرے عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور جو لباس تو دیکھ رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبدل قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مجھے پہنایا گیا۔ بس اے میرے بیٹے، تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازمی کر لو۔ پھر حضرت شیخ خود دین عبدل قادر جیلانی نے فرمایا، میرے رب زوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب سے تفریق کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسہ مسلمین پر ہوا ہوگا۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں۔
اس کا دل حضرت سے گروا ہے، اللہ عزوجل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہد پر لگا دیا۔ اور ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا لڑکا بھوکا اور شب بیدار سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک برتن میں مرغے کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے حضرت نے توکل فرمایا تھا۔ عرض کی، اے میرے مولا، حضور تم مرغی کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستہ اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ عزوجل کے حکم سے جو بسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغا فوراً زندہ صحیح سلامت کھڑا ہو کر آواز لگانے لگی۔ حضور اقدس نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھا سکے۔